ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ پچھلے درس میں آپ ساتھیوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ابتدائی ایام، ابتدائی چند سالوں کے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی تھیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے مزید چند باتیں کر دی جائیں۔ ویسے تو آج کل میڈیا بھی ہے، علماء بھی ہیں، کتب بھی ہیں، دیگر بہت سارے ذرائع ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، احوال یہ آپ کو پہنچتے رہتے ہیں، آپ کی معلومات تک اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ہم نے بھی اپنی اللہ کے دربار میں خیر منانی ہے کہ اللہ ہمارا بھی انہی میں نام لکھ دے کہ ہم بھی اس کے نبی کا تذکرہ کرنے والوں میں تھے۔ پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور خاص طور پر وصیت کی کہ بیٹا یہ میرے مرحوم بیٹے کا بیٹا میرا پوتا محمد ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، سہارا بھی نہیں ہے، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، تو بیٹا اس کو آپ نے پوری زندگی، جب تک تیری زندگی ہے، آپ نے اس کے اوپر سایہ اور ہاتھ اور شفقت اور پیار پورا پورا اس کو دینا ہے۔ اور یقین کریں ایمان اور ہدایت یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں تو کسی کا زور نہیں چلتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابو طالب نے، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، توڑ نبھائیے، اس نے حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، آپ کے آگے دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر اعتبار سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں اور بایاں بازو بن کے رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے گئے، عمر مبارک آپ کی بڑھتی رہی۔ ایک دفعہ سفر پہ گیا ابو طالب ملک شام کی طرف، راستے میں جاتے ہوئے مقام بصرہ ایک جگہ ہے، بصرہ، ایک تو بصرہ ہے نا، بصرہ جگہ ہے، وہاں پر جب پہنچے
تو وہاں پر ایک راہب تھا۔ راہب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو چند باتیں سننی ہیں تو اس کے اندر جو چیزیں مفید ہوں گی اضافی وہ بھی انشاءاللہ ذکر کرتا جاؤں گا۔ راہب یا رہبانیت یہ کیا چیز ہے؟ رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ دنیا کے کام دھندے اور بال بچے خاندان یہ ساری چیزیں چھوڑ کر بس کہیں کوئی جنگل میں، کوئی ویرانے میں، کوئی اکیلی جگہ پر کوئی جھونپڑی نما، کوئی کمرہ نما، کوئی علیحدہ رہائش گاہ بنا لے اور باقی اس کا دنیا کے ساتھ بالکل لگاؤ نہ ہو، صرف وہاں پر اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ یہ ہے رہبانیت کہ دنیا کے کام دھندے چھوڑ دینا اور صرف دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لینا۔ اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے اس اسلام کے اندر رہبانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے فرما دیا، رہبانیت نہیں ہے ہمارے دین میں۔ اور اسی لیے صحابہ کرام کا معمول بھی یہی تھا کہ صحابہ رسول اللہ کی خدمت بھی کرتے، دین بھی سیکھتے اور دنیا کا کام دھندہ بھی کرتے۔ آج کل کچھ لوگوں کو نا وہ دین کے نام کا ہیضہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنی بیوی بچوں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا ایک قریبی رشتہ دار تھا، اس بیچارے کی حال میں یاد رکھو، پہلے ذہن میں رکھ لو، میں کوئی تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں، سمجھے؟ نہ میں تبلیغ کا مخالف ہوں، نہ تبلیغ والے جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں نہ میں ان کا مخالف ہوں، میری ان سے محبت ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے، لیکن بات سمجھنی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارا قریبی ریلیٹیو رشتہ دار، اس کی مالی حالت انتہائی کمزور، وہ ہلکی پھلکی ٹیلرنگ، یہ درزی والا یہ کرتا تھا۔ اچھا، سالانہ چلہ اور جو ہے اپنا ہر مہینے 3 دن، ہر مہینے کا سے روزہ اور دیگر اس میں جو وقت لگاتا، تو میں اسے بڑا سمجھاتا، حقیقت ہے بھئی اللہ کے بندے کو لازمی تو نے گھر بار چھوڑ کے باہر جانا ہے تب تبلیغ کا حق ادا ہوگا، تو محلے کی مسجد میں یہ دین کا کام کر، محلے کے لوگوں کو بھی تو بتا ان کو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ مالی پوزیشن تیری یہ ہے کہ تو انتہائی ویک اور کمزور ہے، اور پھر تو تھوڑی بہت جو محنت مزدوری کرتا ہے وہ بھی تو لگا کے آ جاتا ہے۔ یار شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ تم دنیا کا کام دھندہ چھوڑ دو۔ آپ کو صرف 2 چیزیں بتاتا ہوں اس کے لیے، ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عمر نے اپنا متبادل بندہ رکھا ہوا تھا، غلام۔ ایک دن عمر نبی کی خدمت میں آتا، وہ غلام ان کا کھیتی باڑی اور زمینداری کا کام کرتا، بات سمجھنی ہے۔ دوسرے دن غلام حضور کی محفل میں آتا، حضرت عمر جا کے کام دھندہ کرتے، حضرت عمر جو سن کے جاتے اپنے غلام کو بتا دیتے نبی کی تعلیم، اور جس دن غلام سنتا نبی سے وہ حضرت عمر کو بتا دیتا۔ اگر یہ کام حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، بھائی تم نے بس صرف دین کے لیے وقف ہو جانا ہے، دین کام دھندہ نہیں کرنا، تو سب سے پہلے اس پر عمل صحابہ کرام کرتے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس دن حضرت ابو بکر کہاں تھے؟ بات سمجھو ذرا۔ مقام سخ ایک جگہ ہے مدینہ میں، اور وہ رہائش مدینہ سے تھوڑا فاصلے پر، تو وہاں حضرت ابو بکر کی زمین تھی، کھیتی باڑی کرتے تھے وہاں پر۔ اس دن صبح رسول اللہ کی طبیعت بہتر تھی،
تو اجازت لے کے گیا، یا رسول اللہ اب آج آپ کی طبیعت کچھ بہتر لگ رہی ہے تو میں جا کے اپنی جگہ سے ہو زمین دیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا۔ یہ تو اللہ کی حکمت تھی نا، ہو سکتا ہے ابو بکر ساتھ ہوتا، اب جب رسول اللہ کا وصال شریف ہوا، رسول اللہ فوت ہوئے، ہو سکتا ہے ابو بکر برداشت ہی نہ کر سکتا۔ یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں نا، اللہ کو پتہ ہے کیا ہونا تھا۔ تو ابو بکر اس زمین پہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر دنیا داری اور دنیا کا کام دھندا اور کھیتی باڑی، کاروبار، ملازمت، جاب، دیگر کام دھندا اگر منع ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ کے صحابہ کرتے اس پہ عمل۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ کام دھندا بھی کرنا ہے اور دین کی خدمت جہاں تک ممکن ہو وہ بھی کرنی ہے۔ میں کوئی بڑا بننے کے لیے نہیں کہہ رہا، یا میں بناوٹ یا تصنع نہیں کر رہا۔ آپ میں سے جو میرے قریبی ہیں وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں الحمدللہ اپنے ہاتھ کا کام کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تبھی تو اللہ کا کرم ہے کہ میں نے شہر کے اندر یہ ذہن رکھا ہوا ہے کہ میں نے کسی سے کوئی تعاون نہیں لینا۔ اسی لیے کیوں، میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں، میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ آپ جب بھی مجھے دن کے وقت دیکھیں گے مجھے آپ کام کرتا ہوا دیکھیں گے۔ کیوں سلیم بھائی، سن اللہ خان، سارے بیٹھے جو مجھے پہچانتے ہیں قریبی، اپنے ہاتھ سے الیکٹرانکس کا کام کرتا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے، الیکٹرانکس کا بہترین اللہ کا شکر ہے کاریگر ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اپنا سیٹ اپ ہے، اور ساتھ اللہ نے توفیق دے رکھی ہے کہ دین کی خدمت بھی کر رہا ہوں۔ میرے یہ رفیقی سفر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں، ان سے پوچھو بھائی ڈیلی سفر ہوتا ہے ہمارا، کتنا عرصہ ہو گئے چل رہے ہیں جی، چل رہے ہیں، تھک گئے ہیں، حقیقت ہے جسم ساتھ بھی نہیں دیتا، اتنے الحمدللہ بیان کیے ہیں، ہو بھی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کام لے رہا ہے دین کا۔ تو مطلب کیا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ میں گھونگھٹ اٹھا کے اوڑھ کے بیٹھ جو مسجد میں کرتا رہوں، بھئی آپ پہ کوئی ثناء اللہ خان آسی تھے 200 ایچے دے سی، سلیم بھائی آسی تھے 100 اوچے دے سی تھے، فلانا 500 اوچے دے سی، فلانا 1000 تے دے سی۔ لوگوں کی جیبوں کو تکتے رہو اور اللہ کے نام لیتے رہو، ایسا کوئی شریعت میں کنسیپٹ اور تصور بھی نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے، اور یاد رکھو موضوع تو تھا رسول اللہ کی سیرت کا، اور یہ بات ضمناً آ گئی تو میں نے چلو اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اور وَابْتَغُوا یہ امر ہے، اور امر للوجوب ہوتا ہے، کیوں مولانا؟ امر للوجوب ہوتا ہے، اور وجوب یعنی واجب ہے بندے کا محنت کرنا اور کمانا، سمجھے؟ تو بہرحال، اور یہ ہمارے نبی نے بھی کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تجارت کا پیشہ، اما خدیجہ کا مال لے کے خود جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سفر پہ چل پڑا۔ جب وہ بصرہ مقام پہ پہنچے، وہاں پہ ایک راہب تھا، بحیرہ اس کا نام تھا۔ اچانک وہ اپنی جھونپڑی سے باہر بھاگا بھاگا نکلا، کیا ہو گیا، کون آیا ہے؟ ڈھونڈنے لگا، دیکھنے لگا تو قافلہ آ رہا تھا۔ قافلے والوں کے قریب گیا تو دیکھا قافلے والوں کو، تو ابو طالب کو دیکھ کے نا کہتا ہے آپ لیڈر ہیں قافلے کے؟ ابو طالب نے کہا میں لیڈر ہوں۔ کہا وہ جو بچہ کھڑا ہے وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وہ جو بچہ کھڑا ہے، وہ قریب آیا، اس کے قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے قریب ہے، وہ بچہ جو کھڑا ہے، بچے کو بلایا، قریب آ گئے، دیکھا، اور ابو طالب کو کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی ملک شام میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا دعوت میں کرتا ہوں، کھانا کھاؤ، سکون کرو، لیکن آپ نے آگے نہیں جانا۔ اس نے کہا کیوں؟ یہ جو تمہارے ساتھ بچہ ہے اس کو اللہ نے نبی بنانا ہے۔ کمال دیکھو یار، اس کو اللہ نے نبی بنانا ہے، اس کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں جو میں انجیل میں پڑھتا ہوں۔ اور یاد رکھو، ابو طالب کو کہتا ہے اہل کتاب یہودی
ان کی کتابوں میں بھی، تورات میں بھی یہ نشانیاں موجود ہیں، اور ان کے اندازے اور ان کے علماء کے اندازے کے مطابق اس وقت دھرتی پر وہ نبی پیدا ہو چکا ہے، اور وہ اس کی تلاش میں ہے۔ اگر تو اس کو ساتھ لے جائے گا تو مجھے خطرہ ہے اس کو شہید نہ کر دیں، اس کو واپس لے جا اور واپس چلے جاؤ۔ ابو طالب اور ان کے لشکر اور قافلے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس نے دعوت کی اور پھر ان کو وہاں سے واپس کر دیا۔ اپنے نبی کا تعارف سنو ذرا، میں نے پچھلے درس پہ تعارف کرایا تھا نا کچھ۔ ایک تو ہوتا ہے نا بھائی نبی نور تھے یا بشر تھے، حاضر ناظر، وہ تو مسئلے ہوتے ہی رہتے ہیں، جمعوں پہ ہم الحمدللہ اس پہ کمی نہیں چھوڑتے، لیکن اپنے نبی کا تعارف تو ہو نا کہ ہمارے نبی کا کیا اللہ نے کیا، یعنی ابتدا سے لے کر وفات تک ان کا ایک زندگی کا نظام کیسا اللہ نے بنایا تھا۔ وہاں سے واپس آ گئے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی چھوٹے ہیں۔ اچھا ایک دو واقعہ اور آپ کو سناؤ چلو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں بھی نوجوان تھا اور علاقے اس مکے کے جو نوجوان لڑکے تھے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اچھا تو وہاں پر مکے میں ایک شادی کا پروگرام تھا، اور جیسے ہماری شادیوں پہ بھی ہوتا ہے ڈھول ڈھمکے میوزک شو وغیرہ وغیرہ، تو چونکہ وہ بھی جاہلیت کا دور تھا تو وہاں پر بھی پروگرام تھا۔ ہم لڑکوں نے رات کو پروگرام بنایا دن کو، بھئی رات کو پروگرام اٹینڈ کرنا ہے یہ۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے میں بھی ساتھ ہو گیا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں آتا ہے واللہ یعصمک من الناس، سونا تیرا رکھوالا اللہ ہے۔ اللہ دے نبی دا رکھوالا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا کہ پروگرام بنایا دن کے وقت، رات کے وقت جب جانے کا وقت ہوا، ابھی ہم اس پروگرام والی جگہ پہ نہیں پہنچے تھے کہ مجھے نیند آ گئی، ایسی نیند آئی کہ میں سو گیا، وہ پروگرام میں چلے گئے، پوری رات گزر گئی، میری آنکھ ہی نہ کھلی۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسے محفوظ رکھا ہوا۔ ادھر ہمارے پاس مسجد میں بندیالوی صاحب ہے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی، یہ موضوع یعنی یہ باتیں تو نہیں کی، باتیں تو اور تھیں، لیکن ان کا ایک جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے نبی کا نبوت سے پہلے کا زمانہ بھی پاک، نبوت کا زمانہ بھی پاک، وفات کے بعد کا زمانہ بھی پاک۔ یہ تین باتیں انہوں نے کی تھیں۔ کیوں سلیم بھائی یاد ہے نا؟ اللہ تو یہ رسول اللہ کی نبوت سے پہلے کا دور ہے، اللہ نے ان چیزوں سے نبی کو معصوم رکھا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سو گیا نا، پوری رات گزر گئی، تو میں نے سوچا بھئی اگلے دن پھر پروگرام ہے، وہ کوئی لمبا پروگرام ہوگا نا، بعد دفعہ لمبے پروگرام ہی ہوتے ہیں، 2 3 دن ہوتا ہے شوبوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اگلے دن کہا آج میں را گیا تو کل میں لازمی ویسا، کل پھر تیاری کی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلے دن اللہ نے پھر میرے اوپر عشاء ہوتے ہی نیند کا غلبہ ڈال دیا، میں پھر سو گیا، آنکھ ہی نہیں کھلی میری پوری رات، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ڈھول ڈھمک کے ناچ کرتے رہے، مجھے نہیں پتا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ یہ ہمارے نبی کا بچپن اور جوانی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر کے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں اپنا سامان تجارت لے کے جاؤں، لیکن چونکہ غریب گھرانے کے فرد تھے، اپنے پاس تھا نہیں مال، تو وہاں مکے کی ایک عورت تھی حضرت خدیجہ، وہ بڑی رئیس مالدار عورت تھی، بڑی باحیا اور باکردار عورت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کا مال میں لے کے جاتا ہوں اور ان کا مال بیچوں گا۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ تک یہ اپنا پیغام پہنچوایا کہ میں آپ کا مال سیل کرنے جاتا ہوں، سپلائی کرنے جاتا ہوں، تو جو پروفٹ آئے گا وہ اس کے مطابق جو معاملہ طے ہوا، جتنے بھی بھائی اتنے ریال مجھے دینا یا اتنے پیسے مجھے دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال لے کے جانے لگے
تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، کہا کہ اپنے غلام میسرہ اس کا نام تھا، بھئی یہ غلام تو بھی اس کے ساتھ چلا جا، تو بھی اس کے ساتھ چلا جا۔ وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ہو لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں پہنچ گئے، حضرت خدیجہ کا مال لے کر، رینٹ پہ کرائے پہ مال لے کے وہاں پہ پہنچے۔ وہاں پہ جو سیل کیا، اللہ کا کرنا اتنا نفع آیا جو پہلے کبھی نفع اتنا نہیں آیا تھا۔ پھر جو نفع آیا اور پیسہ آیا، اس سے دوبارہ پھر شام سے سامان لیا، سامان تجارت، اور ڈبل یعنی ڈبل فنکشن کیا۔ کیا کیا؟ جاتے ہوئے ادھر سے لے کے گئے، اور مکہ والے کیا کرتے تھے، ادھر سے گئے ادھر بیچا، پیسہ کمایا اور واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہر معاملے میں رسول اللہ کو سب سے آگے رکھا ہوا تھا نا۔ کاروبار تھا تب بھی میرا نبی آگے ہے، گو کہ میرا نبی بچپن سے کاروباری نہیں تھا، لیکن میری نبی کی تربیت کرنے والی ذات جو اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ پیسہ اور جو پروفٹ وہ ساری چیزیں بنی تھی اس کے وہاں پہ انویسٹ کیا، وہاں سے مال لیا، وہاں سے مال وغیرہ لے کے دوبارہ مکے میں آ گئے، ادھر آ کے پھر بیچا، ڈبل ٹرپل نفع مل گیا۔ اما خدیجہ بھی حیران، سارے حیران تاجر بھائی، یار یہ تو عجیب کام ہے بھائی، ڈبل پروفٹ۔ تو یہ میرے نبی کو اللہ نے ایسی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ انہاں ٹھیک ان گل ہے نا، کوئی لازمی بے سر لاونی ہے ہیں جی؟ اچھا ٹھیک ہے یار، انفارمیشن بھی تو شیئر ہونی چاہیے نا۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دفعہ آئے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اعتماد آیا، واقعی بڑا ایک سمجھدار بھی ہے، کاروباری بھی ہے، باکردار بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ اللہ کا کرنا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کا پروگرام طے ہو گیا۔ اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال، اور رسول اللہ کی عمر ہے 25 سال۔ کچھ بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں، ابھی آپ نے اسی سال 2021 کے مارچ میں یہاں اسلام آباد میں جو عورت مارچ ہوا ہے، عورت مارچ، اس میں ایسے پلے کارڈ اور ایسے بینر بھی اٹھائے گئے تھے جس میں یہ بکواس درج تھا کہ 9 سال کی بچی اور اس کے ساتھ 55 سال کا نکاح کرنے والا، آج تک مسجد سے ان کی چیخ کی آواز آتی ہے۔ ایسے بکواس، اس قسم کا خلاصہ میں اس کا برحال، ایسے بکواس لکھے ہوئے تھے۔ اور آج بھی دشمن ہمارے نبی پر جب انگلی اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کو نکاحوں کا شوق تھا۔ بکواس کرنے والے کہ منہ میں مٹی ہو، نہیں، منہ میں آگ ہو جہنم کی۔ ہمارے نبی کو نکاح کا شوق ہوتا نا تو 25 سال کا یہ جوان 20 سال کی لڑکی سے شادی کرتا، 40 سال کی بیوہ سے شادی نہ کرتا۔ پھر میرے نبی نے 11 شادیاں کی، 11 شادیوں میں سوائے امی عائشہ صدیقہ کے کوئی کنواری لڑکی نہیں ہے۔ نکاح کے شوق کرنے والے ایسے کرتے ہیں، جو نکاح کے شوقین اور جو اس قسم کا ذوق شوق رکھتے ہیں نا، وہ لڑکیوں پہ نظر رکھتے ہیں اور نوجوان لڑکیاں لے کے آتے ہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیوہ اور متعلقہ حضرت زینب وغیرہ ان تمام لوگوں عورتوں سے شادی کی ہے۔ یہ تو ابو بکر کا ایک شوق تھا۔ ابو بکر کہتا تھا یا رسول اللہ میری 3 پسند کی چیزیں ہیں، النظر الی وجہک یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے چہرہ آپ کا ہو، نظر ابو بکر کی ہو، ابو بکر آپ کے چہرے کو دیکھتا رہے، یہ میرا ذوق ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرا شوق یہ ہے وَإِن كُنْتَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، آپ کو میرا داماد کہا جائے اور مجھے آپ کا سسر کہا جائے، یہ نسبت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے یا رسول اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنا سب کچھ آپ کی منشا پر، آپ کے حکم پر اپنا سارا مال قربان کر دینا، یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، اور تینوں کام ہوئے، تینوں کام ہوئے۔ ابو بکر کی اللہ نے لج رکھی،
ابو بکر کی شوق تھا کہ میری نظر رسول اللہ کا چہرہ ہو۔ اللہ نے کیا کیا، ویسے تو سارے صحابہ تھے نا آس پاس گھومنے پھرنے والے، خدمت گزار اور گھر والے اور دیگر لوگ، اللہ نے کہا میں ایسا موقع دوں گا نا ابو بکر جہاں کوئی سچا صحابی بھی اور نہیں ہوگا۔ وہ تھا غار ثور کا موقع۔ ثور کے اندر 3 راتیں اور 3 دن رسول اللہ ابو بکر کی جھولی میں ہے، ابو بکر کی نظر محمد کے چہرے پہ ہے، اور فرمایا کأن القرآن یفتح فی الرحل، ایسے لگتا تھا جیسے رحل کے اندر قرآن کھلا پڑا ہو۔ ابو بکر کی جھولی رحل ہے، محمد کا چہرہ قرآن کی طرح لگتا ہے۔ بھائیو، یہ ابو بکر کا ذوق، اللہ نے اس کی لج رکھی۔ دوسرا ذوق تھا کہ آپ کے حکم پر سارا مال قربان کر دوں۔ غزوہ اسرا کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر کیا کہ نہیں کیا؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ سوئی کے لیے بھی ہاتھ مارتے رہے، مشہور واقعہ ہے، یہ بھی کیا قربان۔ اور تیسرا ذوق تھا کہ میری بیٹی ہو، آپ کی زوجہ ہو، آپ کو داماد کہا جائے، مجھے سسر کہا جائے، یہ بھی میرا ذوق ہے۔ اللہ نے لج رکھی۔ اللہ نے کیسے لج رکھی؟ اللہ نے جبرائیل بھیجا اور اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر ایک تصویر بھیجی اور فرمایا میرے نبی سے کہہ دو اساں تواڈا نکاح اس عورت نال کر چھوڑے ہیں۔ تو پھر نبی پر انگلی اٹھانے والے یہ جھوٹے اور دجال ہی ہو سکتے ہیں، اور تو میں ان کے بارے میں کچھ کیا کہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا۔ زندگی کے ایام گزرتے رہے، سلسلہ ٹھیک چل گیا، کیونکہ ایک مالدار عورت تھی۔ یہ بھی قسمت کی بات ہے، ورنہ میں اس پر اب تفصیلی بات کر سکتا ہوں کہ بھائی جینو عورت چنگی مل ونجے، جینو مکان چنگا مل ونجے، جینو پڑوسی چنگا مل ونجے، جینو سواری چنگی مل ونجے، 4 شیئن۔ فرمایا بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ دوبارہ کرو ماما، وضاحت کرو، تیری اجی کو نہیں آئی۔ خوش نصیب ہے، حدیث کا مفہوم ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اچھی بیوی مل گئی، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اچھا کھلا گھر مل گیا، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا پڑوسی اچھا مل گیا، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی سواری اس کو اچھی مل گئی۔ 4 چیزیں ہیں خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اصل خوش نصیب تو وہ بندہ ہے نا جنہوں ایمان نصیب ہو گیا ہے، اصل گل تو وہ ہے نا۔ لیکن اگر ایمان ہے، مسلمان ہے، ساتھ ضمناً یہ چیزیں بھی مل گئیں، سونے تو سہاگا بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بلکہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے تنہائی بڑی اچھی لگنے لگی نا۔ ایک وقت آیا، عمر گزرتی گئی، جب 40 سال کے قریب ہوئے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 چیزیں میرے اندر نا عجیب سی آنے لگیں۔ ایک، میں تنہا پسند ہونے لگ گیا، مجھے تنہائی اچھی لگتی تھی، اس لیے میں غار حرا میں چلا جاتا کہ تنہائی میں رہوں۔ اور دوسرا فرمایا مجھے خواب آنے لگے، سچے خواب۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، سمجھ آئی؟ اس لیے خواب کے بارے میں اب تفصیل نہیں کر سکتا، ٹائم یہی کچھ ہے، میں اس لیے سر نہ پہ لیندہ اس واسطے بھائی ٹائم بچے، باتیں بہت ساری کرنی ہے تو ہم نے گھنٹے کے اندر کلوز بھی کرنا، آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، ابھی ہم 40 سال تک بھی نہیں پہنچے اور رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی آگے بھی ہے۔ سچا خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اور خواب کے متعلق صرف 1-2 باتیں سن لو۔ جب بھی خواب آئے، اگر آپ سوئے پڑے ہیں اور آپ کو خواب آیا ہے برا، کوئی تکلیف دے، کوئی ایسا پریشان کن، تو اس کے لیے بہترین طریقہ آپ فوراً بائیں طرف کھبے پاسے تھوک ڈالیں 3 دفعہ، تھتکار دیں، تھوک ڈالیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دائیں سائڈ پہ کروٹ تبدیل کر لیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ۔ نمبر 2، اگر آپ کو اچھا خواب آیا یا برا خواب آیا، اس کے لیے ایک بات کا دھیان رکھیں، کسی کے سامنے ذکر نہ کریں۔ اگر آیا ہے برا خواب، چپ کر کے
روپے 10 روپے 20 روپے 100 1000 جتنی اللہ گنجائش دے وے او صدقہ کر دیو، اور کسی کے سامنے اس کا نام نہ لو، ذکر نہ کرو۔ اور نمبر 2، اگر ہے اچھا خواب تو اچھے خواب کی صورت میں آپ کسی کے سامنے نام نہ لیں، صرف وہ بندہ جس کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ توجہ کرو ذرا، آج باتیں ہو رہی ہیں لیکن قیمتی باتیں ہیں انشاءاللہ۔ صرف وہ بندہ، اس کے سامنے نام لو جس کے اندر 2 باتیں ہوں۔ نمبر 1، وہ بندہ خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والا ہو۔ مجھے بتانے کا فائدہ نہیں ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ میرا نام تو مولوی ہے لیکن میں تعبیر نہیں جانتا، سیدھی بات ہے۔ آپ مولوی مسجد کے مولوی سے تعبیر کیوں پوچھتے ہیں بھائی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اس لوکیشن میں، اس ایریے میں فلاں بندہ تعبیر کا ماہر ہے، اس کا کانٹیکٹ آپ کے پاس سیو ہونا چاہیے، اس سے رابطہ ہونا چاہیے۔ خواب کسی دن کسی وقت بھی آ سکتا ہے، آپ کو نہیں، آپ کے گھر والوں کو آ سکتا ہے، آپ فوری طور پر رابطہ کریں اس سے۔ تو پہلی چیز اس میں ہونی چاہیے کہ وہ تعبیر کا ماہر ہو۔ نمبر 2، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ اگر آپ کے ساتھ اس کی منافقت ہے یا بغض ہے یا نفرت ہے تو یقیناً آپ اس سے خواب نہ پوچھیں، نقصان ہوگا۔ ایک، اور تعبیر کا علم نہیں رکھتا، آپ اس سے تعبیر نہ پوچھیں، نقصان ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا تعبیر اس وقت تک معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے اس وقت تک جب تک دے نہ دی جائے۔ جب تک تعبیر نہ ملے اس وقت تک خواب معلق رہتا ہے۔ جب کوئی بندہ خواب کو تعبیر کرتا ہے کسی چیز کے ساتھ، کسی واقعے کے ساتھ، کسی بات کے ساتھ، وہ فوراً اس کی تعبیر خواب کی شروع ہو جاتی ہے، وہی والی جو وہ دے دیتا ہے، چاہے غلط دیا چاہے ٹھیک دیا۔ اس لیے صاحب علم جو تعبیر کا علم رکھنے والا ہو، اس سے اور مخلص بندے سے تعبیر اور خواب شیئر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے پتہ ہے تو مزہ نہیں پہ آتا ہے جی۔ چلو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سچے خواب آنا شروع ہو گئے، اور دوسری بات میں تنہائی پسند ہو گیا، اور میں تنہائی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہیرا پہ جا پہنچا، جبل نور، آئے آئے اللہ آپ کو لے جائے۔ یقین کرو، جب آپ چڑھتے 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 پھر ایسے بیچ میں سے گھوم کے جب اس جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، جو ہی آپ پہنچیں گے سیدھا آپ دیکھیں گے تو آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا۔ حقیقت ہے، ان کو نگار آنکھوں نے دیکھا ہے وہاں کھڑے ہو کے، سیدھا بیت اللہ نظر آئے گا آپ کو۔ آج کل چونکہ بلڈنگیں زیادہ بن گئی ہیں تو مکہ ٹاور وہ دور سے نظر آتا ہے، وہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ یعنی آپ اس کو ذرا 1400 سال پہلے لے جائیں، جس وقت بلڈنگیں نہیں تھی تو بالکل اسٹیٹ کعبۃ اللہ نظر آتا تھا، اب مکہ ٹاور نظر آتا ہے سیدھا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں غار حرا میں آنا جانا شروع ہو گیا، پھر میں اپنا طعام اور کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتا، اور وہاں جا کر عبادت بھی کرتا، اور وہاں جا کر عبادت کرتا اور کھانا پینا کھاتا پیتا رہتا۔ جب کھانا ختم ہوتا واپس آ جاتا۔ یہاں ایک بڑا اہم سا سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے جواب تلاش کرنا ہے اس کا۔ چھوڑ دوں سوال چھوڑ دوں؟ نبوت بھی نہیں ملی تھی، ابھی نبوت نہیں ملی تھی نا، بات بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم ہے، لیکن توجہ کرو ذرا۔ نبوت بھی نہیں ملی تھی، دین کا پتہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، دین ابراہیمی بھی مٹ چکا تھا، دین عیسائیت بھی نہیں تھا سالم، ادھر یہودیزم بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ جو عبادت کرتے تھے وہ پھر کس کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اسا جی سوال ہے نا، ہے جی؟ دیکھو جی، وہ تو بات کلیئر ہو گئی بھی آپ بتوں کی پوجا نہیں، الحمدللہ وہ تو پاک تھے۔ بات سوال یہ ہے میرا، میں جواب نہیں دوں نہ دے ورنہ جواب ہو، ہے نہیں؟ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے بھائی، جب شریعت بھی نہیں آئی، دین بھی نہیں آیا،
رسول اللہ نبی بھی نہیں بنے، اب رسول اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ طریقہ عبادت کیا تھا؟ یہ سوال ہے۔ بہت اچھے، ایرے تے ڈانگ لگ گئی ہے، پتہ نہیں ہوں انہاں سنویا یا انہیں ایک بس حقیقت ہے بالکل۔ اب میں جواب دے دیتا ہوں چونکہ اب کچھ اشارات مل گئے ہیں، چلو جواب سن لو۔ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، محدثین نے، شارحین نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں۔ سب سے جو اصح ترین قول جو مشہور ترین قول ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بیت اللہ کی طرف دیکھتے رہتے تھے، خیال آپ کا اللہ کی طرف ہوتا تھا، اور آپ صرف اللہ کی قدرت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی طاقت، اللہ کا نظام، اس پر غور کرتے رہتے تھے۔ بھئی یار یہ بنانے والا ہے ہی اللہ، تو یہ بھی عبادت ہے نا، یہ بھی تو عبادت ہے، غور و فکر کرنا۔ قرآن نے اس کو شمار کیا ہے، فرمایا وہ ہے نا سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، توجہ کرو، الذین وہ لوگ، یذکرون اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم لیٹ کر، ویتفکرون اور تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، کس چیز میں؟ فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق اور پیدائش میں یہ غور کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو جو محدثین اور شارحین نے لکھی ہے بات، وہ یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر غور کرتے تھے، تو یہ بھی عبادت ہے، جو ایک قول ہے۔ دیگر اقوال بھی ہیں، ہم ان کی نکیر یا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک عبادت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق میں اور فکر میں محو ہے، اچانک ایک چہرہ نمودار ہوا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کہنے لگا، اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی وہ ذات ہوتی ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا استاد کون؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا، پھر کہتا ہے، اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے پھر کیا کیا؟ وہ جبرائیل تھا، جبرائیل نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا، دبایا، بھینچا، اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہا اقرا، بلکہ جبرائیل کہتا ہے، اقرا بسم ربک، اے محمد کریم اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ اللہ کے نبی کو جب یہ کہا، اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ کے نبی نے یہ پڑھا۔ یہاں پہ علماء نے بڑی مزدار بات کی ہے، جبرائیل آیا، یہ گلنا پچھلے ہفتے ہوتا نہیں یہاں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کو جبرائیل کہتا ہے اقرا۔ عالم نے بڑی زبردست بات کی ہے، ایک عالم نے کہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا، جبرائیل میں کیویں پڑھا، تو رب دا نام لیسی تے میں تاں پڑھساں،
جبرائیل کہتا ہے اقرا اقرا، نبی پاک فرماتے مان بکارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے جب اقرا بسم رب کا رب دا نام لیا جبرائیل نے، پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیو یہ پہلا موقع ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس وحی آئی، جبرائیل آیا اور تاج نبوت سجایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک یہ جب سلسلہ ختم ہوا، رسول اللہ گھر تشریف لائے۔ گھر میں جس وقت آئے، اللہ کے پاک پیغمبر کا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ کیوں؟ وحی کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، وہی تو بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ ایک صحابی یاد ہے نا، ایک دفعہ میں بیٹھا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، توجہ کرو ذرا، فرمایا میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میرا گوڈا اور گھٹنا نبی کے گھٹنے کے ساتھ نیچے تھا اور نبی کا گھٹنا اوپر تھا۔ جن بندہ پلتھی مار کے باندھا ہے نا، چوکری مارے نال والے بندے دا گوڈا تلے تے نبی پاک دا اتے آئی۔ صحابی آتا میرا گھٹنا نیچے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا مبارک اوپر تھا میرے اوپر، اور اچانک وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرا ہڈی چور چور ہو گئی، ٹوٹے ہو گئی، اتنا بوجھ پڑا میرے اوپر۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر اونٹنی پر سوار ہوتے اور دوران سفر وہی آ جاتی، اونٹنی کتنی طاقتور چیز ہوتی ہے اونٹنی، فرمایا اونٹنی دے بھی بکاٹ نکل ویندے ہیں، اوہی باہ ویندی ہے، برداشت نہیں کر سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یہ پوزیشن ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں سردی کے موسم میں، شدید سردی کے موسم میں جب نبی پاک پر وحی اترتی، اس وقت نبی کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ اور بخاری شریف کا جو پہلا باب ہے، باب کیف بعد الوحی، یہ ابتدائی باب جو پہلا باب ہے، زملون بالکل نہیں آ رہے جی۔ تو یہ جو بخاری شریف کا پہلا باب ہے، اس میں وحی کی پوری ترتیب بتائی گئی ہے۔ تو وہاں پر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ 3 طریقوں سے میرے اوپر وحی آتی تھی، 3 طریقوں سے وحی آتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، میں نے تو ابھی آپ کو بہت ساری باتیں بتانی ہیں، ٹائم گیا 15 منٹ ہے ٹوٹل، گھنٹے کا تو بیان ہونا چاہیے نا، تو 9 بجے 8 بجے شروع اور 9 بجے ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غار حرا سے اٹھے اور سیدھا گھر آئے، جسم مبارک کانپ رہا تھا، وحی کا اتنا بوجھ تھا۔ جو ہی گھر آئے تو حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی، جیسے بزرگ فرما رہے ہیں، سیم یہی الفاظ ہے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی۔ تو حضرت خدیجہ نے فوراً جو ہے وہ کمبل وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، اذ اللہ یزینا، یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جب کچھ افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ اپنا ان کا ایک قریبی رشتہ دار تھا، چچا زاد تھا یا چچا تھا یا قریبی رشتہ دار تھا، ورقہ بن نوفل، یہ انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، عیسائی مذہب پہ تھا۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت خدیجہ ان کے پاس چلی گئیں، اور بزرگ آدمی تھا، بالکل اوور ایج تھا، ان کے پاس گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری صورتحال اور کنڈیشن بتانے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر بتایا ورقہ بن نوفل کو۔ تو ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں ہو جو تیرے پاس آیا ہے نا، یہ وہی ہے جو موسیٰ کے پاس طور پہ آیا تھا، یہ وہی ہے جو تمام نبیوں کے پاس آتا تھا، یہ اللہ کا فرستادہ اور اللہ کا فرشتہ بھیجا ہوا جبرائیل تھا۔ اور سن میرے بیٹے محمد، کاش وہ وقت میں ہوتا اس وقت جب تیری قوم تجھے علاقے سے نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کر، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری قوم میرے علاقے سے نکال دے گی؟ تو آگے سے ورقہ بن نوفل کہتا ہے صرف آپ کو نہیں، جو بھی اس لائن پہ چلا ہے نا اس کو تکلیفیں اسی طرح دی گئی ہیں، بخشا کہ نہیں انہوں نے، تو انہوں بھی نبی بنایا گیا تو تساں بھی یہ دن دیکھنا ہے۔ کہتے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی، وہ پہلے فوت ہو گئے۔ تو وہاں سے واپسی ہوئی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام گزرنے لگے۔ اچھا، اللہ کا کرنا، یہ اب آپ کو بات بتا رہا ہوں، توجہ سے سننا ذرا۔ یہ ہے تو بڑی ایک کلاس کی باتیں ہوتی ہیں، مدرسے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سلسلہ یہ ابتدا ہوئی نا وحی کی، جب ابتدا ہوئی اس کے بعد رک گئی، ٹھیک ہے، اور کافی عرصہ غالباً 2-2.5 سال وہی نہیں آئی دوبارہ۔ یہ جو وقت ہے، یہ ڈیوریشن ہے، یہ جو زمانہ ہے جس میں دوبارہ وحی نہیں آئی، اس کو کہتے ہیں فترت کا زمانہ، ٹھیک ہے، اس میں وحی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، اتنے پریشان ہوتے تھے، بہت زیادہ، خود بیان فرماتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آ رہے تھے، جو ہی اترے پہاڑی سے تو اچانک پیچھے سے آواز آئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، اچانک کیسے نظر گئی، اللہ اکبر، او آسمانوں تک سر اور تحت الثرا تک پیر اور پر کھولے ہوئے۔ یاد رکھو، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی نبی نے صرف 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ ایک دفعہ یہ موقع تھا جب اصلی حالت میں دیکھا، اور ایک دفعہ دوسرا موقع تھا، وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے، اور یہ ضم لونی اور یہ واقعہ سارا پھر درپیش آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابتدائی نبوت کا زمانہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو مل گئی، لیکن ابھی تک کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی رولا جھگڑا نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے ایک حکم نازل کیا، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ شعراء ہے اور 19واں پارہ ہے۔ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترکیب کیا بنائی؟ دعوت کا اہتمام کیا۔ منتظم حضرت علی تھے دعوت کے، یہ بھی غالباً بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو حضرت آج یقین کرو، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ہم نے کلاس میں بیٹھ کے نا بخاری پڑھی تھی اور کیف بعد الفاظ باب پڑھا تھا، اور پھر مختلف چیزوں پر بحثیں ہوئی تھیں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے وہی استاد اب مجھے پڑھا رہا ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حقیقت ہے اللہ نے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھیں، اللہ نے ابھی ڈال دی ہیں ساری باتیں، الحمدللہ۔ بھائی تھک تو نہ ہو گئے یار، یہ بڑی انفارمیٹیو باتیں ہیں، معلوماتی باتیں ہیں نا، اچھی زبردست باتیں ہیں۔ ایک تو نبی کا تذکرہ ہے، خیر ہی خیر ہے نا، دوسرا سراں شراں کوئی لازمی نہیں ہوندیاں، کہہ بغیر سراں دی ہوندیاں، لیکن گلاں بڑی قیمتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات کر رہے تھے جی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضرت علی سے فرمایا دعوت کے اہتمام کرو۔ دعوت کے اہتمام کیا گیا، خاندان والوں کو بلایا گیا، اللہ کے نبی نے ان کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد فرمایا بھائی دعوت کا مقصد یہ تھا کہ تم میری یہ بات مان لو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ادھر ہی سے پھر وہ سارے رشتہ دار جو ہے مخالف ہو گئے۔ وہ واقعہ بھی ہو گیا تھا وہ صفا پہاڑی والا، اور پھر یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اختلاف ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑے ہوتے رہے۔ آپ کو تو ابتداءً نہ ستایا گیا، صحابہ کو بڑا ستایا گیا، جو بھی مسلمان ہوتا بیچارہ غریب اس کو بڑا رگڑا لگتا، بڑی تکلیفیں پہنچتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہ کچھ ٹارچر کیا گیا، حتیٰ کہ ایک دفعہ جو ہے مکے والے سارے اکٹھے ہو کے ابو طالب کے پاس آ گئے۔ ابو طالب کی بھی اللہ نے بڑی عمر کر دی، نبی کا ساتھ دیتا رہا، وہ نبی کی سرپرستی کرتا رہا۔ تو ابو طالب کے پاس آ گئے اور کہا یہ تیرا جو بھتیجا ہے نا، تیرا بیٹا، یہ ہمارے آقاؤں اور ہمارے معبودوں سے باز نہیں آتا، اس کو روک، ورنہ ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو سمجھاؤ۔ کیا؟ 3 باتیں رکھی۔ اگر وہ علاقے کا وڈیرا بننا چاہتا ہے تو آج ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، وڈیرا بناتے ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کی بات کرنے سے باز آ جائے۔ اگر اس کو علاقے کی کوئی لڑکی پسند ہے تو وہ رشتہ ہم فوراً ارینج کر کے دیں گے، ٹھیک ہے۔
جو باتیں یہ غالباً دو باتیں بھائی، تو اگر اس سے کہو کہ وڈیرا بننا چاہتا ہے، وڈیرا ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ کوئی لڑکی پسند کرتا ہے اب اس کو وہ لڑکی دیتے ہیں، لیکن ان باتوں سے بات آ جائے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یہ مشہور واقعہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بابا ابو طالب، بابا کہ ان کو کہہ دے اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھے کہیں یہ سارا خزانہ اور یہ چیزیں تو لے لے، اور یہ بات کرنا چھوڑ دے، اللہ کی قسم میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں، وہ بات کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ بات کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ گئے، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے کہا دیکھ میں پھر مجبور ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بابا تو چھوڑ دے میرا ساتھ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جس کا کلمے کا میں جھنڈا بلند کر رہا ہوں وہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ابو طالب نے ان کو بتایا بھائی میری نہیں مانتا، وَصُبَارِكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو اتنی تکلیفیں دی گئی کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جاؤ ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف۔ اے پہلی ہجرت ہے، ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف، وہاں پر پہنچے۔ ہجرت حبشہ کی طرف جب کی، اس میں حضرت عثمان بھی تھے، اور حضرت عثمان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی آپ کے ساتھ تھی، جو حضرت عثمان کی بیوی تھی۔ تو وہاں پہ پہنچے، ایک لمبا واقعہ ہے، اس پہ میں اب ٹائم بچانا چاہتا ہوں اپنا، کہ حضرت جو ہے یہاں سے مشرکین مکہ بھی وہاں پہ پہنچ کے حبشہ، نجاشی بادشاہ، نجاشی کے متعلق آپ ایک بات، چلو ان معلوماتی باتیں ہو رہی ہیں تو بتا دوں، نجاشی نام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو، نجاشی نام نہیں ہے، نجاشی عہدہ ہے، ذہن میں رکھو۔ ہمارا صدر ڈاکٹر عارف علوی ہے، عہدہ صدارت ہے، پرائم منسٹر یا وزیر اعظم عمران خان ہے، عہدہ پرائم منسٹر یا وزیر اعظم کا ہے۔ تو جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے، چاہے وہ نواز شریف بنے تب بھی وزیر اعظم ہے، عمران خان بنے یا زرداری بنے یا جیروی بنے تو ہوندہ کون ہے؟ وزیر اعظم۔ تو یہ عہدے کا نام ہے۔ اسی طرح نجاشی ان کے حاکم کا نام تھا، عہدے کا نام تھا، عہدے کا نام تھا، اس بندے کا نام نجاشی نہیں تھا۔ اس بندے کا نام بتاؤں کیا نام تھا؟ کہ نہیں سنا نہیں آگے؟ اس کا نام تھا اصحمہ، الف صاد ح میم ہا، اصحمہ، یہ اس کا نام تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا کریں، بڑی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ فرعون، یہ کوئی نام ہے بندے کا؟ نہیں، فرعون عہدہ ہے، مصر کے حاکم کو فرعون کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور فرعون کا اصل نام کیا تھا؟ ہاں، رمیسیس ٹو، یہ اس کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ یہ انفارمیٹو باتیں ہیں نا، معلوماتی باتیں ہیں نا۔ یہ فرعون اس کا نام نہیں تھا، فرعون عہدے کا نام تھا، اس کا نام تھا رمیسیس، اور ٹو اس کے ساتھ آتا ہے، مے بی وہ ٹو سے مراد دو ہے یا کیا مراد ہے، رمیسیس بیسیکلی اس کا نام تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ ان کے پاس گئے اور وہاں پر پھر لمبا چوڑا واقعہ ہوتا رہا۔ ادھر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی چند بندے جو بچ گئے تھے صحابہ کرام، یہ ان کو پھر ٹارچر کیا گیا، وہاں پہ مشہور ہو گیا بھائی او جی اب سارے مکے والے مسلمان ہو گئے، پروپیگنڈا اور جھوٹ وہاں پہ مشہور ہوا حبشے میں۔ جب حبشے میں یہ بات پھیلی تو مسلمانوں نے سمجھا بھائی جب سارے مکے والے مسلمان ہو گئے تو انہوں سانو کہہ رہا فائدہ اپنے علاقے چھوڑنا، چلو واپس چلیے۔ تو کچھ لوگوں نے واپسی شروع کر دی، ان میں حضرت عثمان بھی تھے، انہوں نے واپسی کی۔ جب مکے کے قریب آئے تو پتہ چلا بھائی اوہو ابھی تو سارا جھوٹ تھا یہ، تب کہا بھائی اب آ گئے اب واپس نہیں جاتے۔ پھر لمبا چوڑا واقعہ مختصر یہ پہلی اسلام کی ہجرت تھی۔ اس کے بعد نظام چلتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں برداشت کرتے رہے دین کے خاطر، حتیٰ کہ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو جا کے کہا، عتبہ اور شیبہ، ان سے جا کے کہا خبردار مجھے ابا نہ کہنا۔ کیوں؟ مجھے والد نہ کہنا کیوں جی؟ تمہارے دونوں کے نکاح ہوئے تھے محمد کی بیٹیوں سے،
تم یا تو اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دو یا مجھے ابا نہ کہو بس۔ اب اس وقت تو لوگ، یعنی ایک یہ سٹیپ لینا تو غلط تھا، میں اس کا یہ نہیں کہہ رہا، ویسے ایک بات کر رہا ہوں، اس وقت تو لوگ ماں باپ کی قدر کرتے تھے نا۔ آج کل تو باپ کہتا رہتا ہے پتر اتھے نہیں، یہ نہیں میں اتھے ہی گننی ہے، تھوں چھیر گننی ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہدایت دے۔ اچھا پھر وہ جو ہوتے ہیں نا اپنی مرضی کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور یہ نہیں کہتا کہ شریعت میں آپشن نہیں لینا چاہیے، شریعت میں اپنی رائے کا اظہار کر دو والدین کے سامنے، والدین کو کہو بھئی آپ بہتر سمجھو تو میرا وہاں پہ دل ہے، پھر تو ٹھیک ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن والدین سے ٹسل لے کے ٹکر لے کے تو بندہ جا کے کہیں جب کیسا کام ارینجمنٹ ہوتی ہے، کام سسٹم ہوتا ہے نا، عموماً ان کو اجڑتے دیکھا ہے عموماً۔ بہرحال تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھرے مجمع میں طلاقیں دی، اور ایک بدبخت نے کیا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی، اور نبی بھرا مجمع تھا، محفل تھی، ان میں کھڑے ہو کر نبی کی بیٹیوں کو طلاق دی، اور ایک بدبخت نے نبی کے چہرے کی طرف تھوکا، گو کہ نبی کے چہرہ مبارک تو پاک رہا، نہ آیا اس تک، لیکن اس بدبخت نے یہ بدبختی کی۔ جب اس نے یہ کی تو نبی کا دل زخمی کھڑا تھا، بیٹیوں کی طلاقیں بڑے اوکھا کام ہیں، بہت اوکھا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نکلی، نبی پاک نے فرمایا اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پہ مسلط کر، یہ بد دعا دی۔ چند ہی دن گزرے، وہ کسی قافلے کے ساتھ جا رہا تھا سفر پہ، اچھا وہ جو دشمن تھے نا، دشمن اللہ کی قسم وہ دشمن تھے، پھر بھی محمد کی زبان پہ یقین تھا ان کو، اس کو پتا تھا کہ محمد میں نے بد دعا دیتی ہے تو میں بچ نہیں سکتا، اور پتہ کیا کرتا، وہ جب بھی سفر پہ جاتا تو سفر پہ جاتے ہوئے جب رات کو سونے کا وقت ہوتا تو آس پاس سارا قافلہ لٹاتا، سلاتا، ان کے جانور وغیرہ بندھواتا، اور درمیان میں خود سوتا، بھائی محمد دی بد دعا ہے مینوں تو میں بچنا نہیں۔ ایک سفر پہ گیا، ایسا ہی کیا کہ سارے قافلے والوں کو سلایا، آس پاس سارے جانور بندھوا دیے اور درمیان میں سویا۔ رات کو ایک شیر آیا، وہ جانوروں کے اوپر سے پھلانگا، اس نے وہ جو جانور سواریاں کھڑی تھیں، گھوڑے تھے یا اونٹ تھے یا خچر تھے، جو بھی چیز تھی، ان کے اوپر سے پھلانگ کے سیدھا آیا اور آ کر ابو لہب کے اس بیٹے کو ادھر ہی مروڑ کے قتل کر دیا، مار دیا۔ محمد کی بد دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ شاء نبی دی بد دعا تو بچائے، حقیقت ہے۔ 2 منٹ رہتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلیں جتنا تک ہو سکتا ہے جی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزارتے رہے، آخر کار اچھا ایک وقت وہ بھی آیا درمیان میں، یہ ذہن میں رکھو، بڑی اہم بات، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا پورا خاندان جو بنو ہاشم تھا، پورے گھرانے خاندان کو لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر کے، سوشل بائیکاٹ کا کیا مطلب ہے؟ بھائی کوئی بندہ ان نال گل نہ کرے، کوئی بندہ ان کے ساتھ تعاون لین دین معاملات نہ کرے، کوئی ان کو چیز نہ بیچے، کوئی چیز ان سے لے نہیں، یہ سوشل بائیکاٹ، مکمل ٹوٹلی بائیکاٹ۔ تو اس بات پر مکہ کے بڑے بڑے وڈیروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو گھرانہ اور بنو ہاشم تھے، ان کو ایک علاقہ شعب ابی طالب، ایک وادی ہے، اس کے اندر محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ آپ اس سے نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، اور نہ کچھ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں۔ چند دن کا جو ذخیرہ گھرانوں میں محفوظ ہوتا ہے ہر گھر میں، وہ تو چلتا رہا۔ ایک چند دیاڑاں دی گل تا نہیں، 3 سال انیار ہوئے، کتنا؟ 3 سال ایسا ہی ہوا۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے مشکل وقت وہی تھا کہ جب ہمارے گھر کے سارے لوگ، حدیث کا مفہوم ہے، سارے لوگ درختوں کے پتے چوس چوس کر وقت گزارتے تھے۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ کس لیے تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہتے تھے اوے لوگوں میرا میلاد مناؤ، تے لوگ نہ منیں دے۔ نبی پاک کیا کہتے تھے کہ لوگوں میں محمد عبداللہ دا پتر ہاں، مینوں من لو، یہ منوانا چاہتے تھے؟ نہیں، رسول اللہ یہ منوانا چاہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اسی کی خاطر 3 سال قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔
آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مکہ کو الوداع کہنا پڑا اور مدینہ شریف ہجرت کر گئے کہ نہیں وقت ملاقات تھی سی تو ہجرت والی گل دوبارہ تفصیل نال شروع کرساں کہ نہیں جدیں بھی انشاءاللہ نصیب ہوئی تو وقت انشاءاللہ گل مکمل کرساں. بہرحال اج دا اے بیان نہیں، اے آپس وچ معلومات دا تبادلہ خیال ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزاں ہیں، بڑی ضروری چیزاں ہیں. بیان اج بندہ لگاتار یہ کتنے ہی نہیں کر سکتا، حقیقت ہے. بیان میں ہوتا ہے ایک موقع یعنی واقعہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا لیا اور بہت سارے اور بھی واقعات قرآن و سنت کے لیے ان کو ملا کر ایک مقصد سمجھانا ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پر ہمارا جو آج کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نبی کا تعارف ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تو کوئی فائدہ ہوا، سمجھ آئی کوئی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ بھلا کرے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے وے. تے میرے خیال اتنا کافی ہے. پھر جی درس اور بن دے دساں انشاءاللہ ایک درس دا اہتمام جلے کرے سو انہاں ساتھیوں نے لازمی دساں ہے، اجے نہیں کچھ دھڑا بعد. دعا کر لو جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. اگر کسی کو یہ چیزیں پڑھنے کا شوق ہو نا تو میں آپ کو ایک آسان سی کتاب بتا دیتا ہوں. آسان سی کتاب ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. اگر آپ پیسے نہیں لگانا چاہتے اور بھرنا نہیں چاہتے نا تو آپ کو ایک آسان طریقہ اور بتا دیتا ہوں. گوگل پلے اسٹور پہ بھی پڑی ہوئی ہے، نیٹ پہ ویسے آپ لکھیں گے نا. اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم. الرحیق المختوم. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب ہے، اردو میں ہے. بہت زبردست کتاب ہے. دنیا میں مقابلہ ہوا تھا سیرت نگاری کا، تو یہ انڈیا کے ایک عالم تھے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری. مسلکن وہ اہل حدیث، بات سمجھو ذرا، مسلکن وہ اہل حدیث تھے. ٹھیک ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو مسلکن وہ اہل حدیث تھے اور مقابلہ کمپٹیشن ہوا سیرت نگاری کا کہ نبی پاک کی سیرت پر کتاب لکھو. تو پوری دنیا سے بڑے بڑے رائٹرز اور کاتبین نے حصہ لیا. تو سب سے ٹاپ پہ جو کتاب ہے وہ یہی الرحیق المختوم تھی. یہ عربی میں لکھی تھی انہوں نے. تو آپ جو ہے اس کی اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ کو نیٹ سے مل جائے گی. آپ الرحیق المختوم لکھیں، پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی. موبائل ہر بندے کے پاس ہے. دو ترے صفحے پڑھتے رہو. حقیقت ہے اتنا ذوق پیدا ہوتا ہے نا بندے کو، بندہ کہتا ہے یار یہ رخ ختم ہی نہ ہو، یہ پڑھو. اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو آپ کتابی شکل میں جو فزیکل کتاب ہوتی ہے اس شکل میں آپ لے رہے ہیں، ہوگی 300-400 روپے کی ہوگی، 500 کی ہوگی، زیادہ کاسٹلی نہیں ہوگی. جی الرحیق المختوم قرآن دے الفاظ ہیں، سورۃ المطففین دے، لیکن یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت واسطے ہے نا، انہوں الفاظ چناؤ کیتا ہے جی. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک قبول فرمائے.